السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو قصص الانبیاء میں سے بک میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے قصے کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بک کا پیج آپ کے سامنے کھول کر اس میں سے بتایا جائے تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں، پڑھ سکیں، اور کوئی سوال ہو تو اس کا جواب بھی آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ تو آج کا لیسن جو ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والی بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد بار آیا ہے، بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان آیات میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب دیکھیں، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسا شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا تو آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا۔ اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشت میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحمان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو کچھ خوف ہوگا، نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت 30 سے 39 تک کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ان آیات کی تھوڑی سی تفصیل پہ بات کرتے ہیں۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہشمند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام اور مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ ہی انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا
جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندر کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کو کوتاہی یا اکہاٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تمہیں نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھے وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعد بن اور قتادہ اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید نے فرمایا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کریں تو اس مشکل مرحلے میں سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کے تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیں تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم کا اور حکمت والا ہے۔ علم و حکمت والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے
علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود دینا چاہے۔ اس طرح درجہ ذیل فرمان الہی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ ایک قول کے مطابق اعلم ما تبدون میں جانتا ہوں جب تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے، اور ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے۔ اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد سدی اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ما کنتم تکتمون سے فرشتوں کے اس خیال کی تردید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم فرشتوں سے زیادہ علم والی اور زیادہ معزز ہو۔ تخلیق آدم اور حوا اور فرشتوں کا سجدہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدہ انبیت کے رد کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جاؤ تو وہ انسان ہو گے۔ آل عمران کی آیت 59 ہے، تیسرے سپارے کی تیسری صورت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی۔ ابلیس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت اور اس کی مہلت طلب کی، قیامت تک اس کی مہلت طلب کی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے اور ہم نے انسان کو گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں نے اس کو صورت انسانی میں درست کر لوں اور اس میں اپنے بے بہا چیزیں یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ میں فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسے تو نے مجھے راستے سے الگ کیا، میں بھی زمین